بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ رمضان کا مہینہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ رمضان اور قرآن کا رشتہ اتنا گہرا کیوں ہے؟ آخر کیوں اس مہینے میں ہر طرف قرآن مجید کی تلاوت کی آواز سنائی دیتی ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے اس مہینے میں قرآن پاک پڑھنے کا اجر کتنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے رمضان اور قرآن کے اس خوبصورت رشتے کو جو ہر مسلمان کی زندگی کو روشن کرتا ہے، اور ہم جانیں گے کہ رمضان میں قرآن پاک پڑھنے کا اجر کتنا زیادہ بڑھایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کا نزول رمضان کے مبارک مہینے میں ہوا۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت، رہنمائی اور حق و باطل میں فرق کرنے والی روشن نشانیاں رکھتا ہے۔ یہ مہینہ روزے اور قرآن کی تلاوت کا ہے۔ قرآن پاک اسی مہینے میں نازل ہوا تاکہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا جائے۔ رمضان المبارک میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے جس میں تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور یہ رات عبادت کے لیے نہایت فضیلت والی رات ہے۔ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو کوئی شخص اس مہینے میں موجود ہے اس پر رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ فرماتے تھے۔ رمضان خیر و برکت، مغفرت اور اللہ سے نزدیکی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں صرف روزے نہیں رکھے جاتے، بلکہ اللہ عز و جل سے اپنا رشتہ اور قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، اس مہینے کی سب سے عظیم رات لیلۃ القدر کا، جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، جس رات کی عبادت سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے اس رات میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا بہت زیادہ ثواب کا سبب بنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ رمضان کی راتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان قرآن پاک کا دور ہوتا تھا۔ ایک قرآن پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے، اور ایک قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سناتے، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان اور قرآن کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ اور پھر وہ سال بھی آیا کہ جس سال آقائے دو جہاں، تمام انبیاء کرام کے سردار اور ہمارے نبی اس دنیا فانی سے رخصت ہونے والے تھے۔ اس سال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور کیا تھا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 مرتبہ قرآن پاک سنایا تھا۔ اس عمل کو دورہ قرآن کہا جاتا ہے، جس کی پیروی کرتے ہوئے رمضان میں قرآن کریم کو پڑھنا، سننا اور سمجھنا سنت رسول اور سنت جبرائیل ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رمضان کا اصل مقصد قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے۔ اس مہینے میں قرآن پاک پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، یعنی رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کا اجر عام دنوں کے مقابل میں کئی گنا زیادہ ہے۔ عام دنوں میں قرآن پاک کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن رمضان المبارک کی فضیلت یہ ہے کہ رمضان میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس طرح رمضان میں ایک حرف پر کم سے کم 700 یا اس سے زیادہ نیکیاں مل سکتی ہیں۔ چلیے اسے ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں۔ عام دنوں میں ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم، اس میں 3 لفظ آتے ہیں،
یعنی 30 نیکیاں، اور رمضان المبارک میں ایک حرف پر 70 نیکیاں، یعنی اگر 10 کو 70 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا جائے تو 700 نیکیاں، صرف اور صرف ایک حرف پر۔ رمضان میں عبادت کا اجر بے حساب بے انتہا بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے رمضان میں قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے تاکہ بے شمار نیکیاں حاصل ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کے ترجمے کو سمجھیں، اس کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بنائیں، کیونکہ قرآن مجید صرف پڑھنے کے لیے ہی تو نازل نہیں ہوا بلکہ زندگی بدلنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک ایک ایسا خوبصورت موقع ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ذریعے اپنی زندگی سدھارنے کا موقع دیتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ عز و جل اپنے بندوں پر خاص کرم کرتا ہے، ان کی نیکیوں کو دگنا تگنا چگنا بہت زیادہ بڑھا کر لکھتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور بہشت میں ان کے لیے بہترین مقام بن جائے۔ اگر ہم نے اس مبارک مہینے میں قرآن مجید سے دوستی کر لی تو یقیناً ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ میں دوبارہ حاضر ہوں گی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔